Welcome to Chubble TV. ایک جنگل میں ایک چڑیا تھی اور اس کے بہت سے دوست کبوتر، کالو کوا، طوطی اور بہت سارے پرندے تھے، اور تو اور کچھ جانور بھی رہتے تھے۔ چڑیا کا خیر خواہ ایک چیل بھی تھا، اور چیل کا ایک دوست دوسرا چیل، جس نے جنگل کے کئی پرندوں کی کئی دفعہ مدد کی اور ان کو ہر خطرے سے بچاتا رہا۔ چڑیا طوطی کے پاس آئی اور طوطی سے کہنے لگی، طوطی بہن، موسم برسات شروع ہونے والا ہے۔ ہم سب کو اپنے گھونسلوں کو ایک نظر دیکھ لینا چاہیے تاکہ برسات میں ہم کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ طوطی نے کہا، یہ تو بہت اچھی بات کی، آؤ ہم دونوں سب کو کہہ دیتے ہیں۔ پھر وہ دونوں کبوتر کے پاس آئے اور کبوتر سے بھی کہا کہ برسات سے پہلے اپنے گھونسلے کو دیکھ لے۔ کبوتر کو ان کا یہ مشورہ بہت اچھا لگا اور اس نے کہا، طوطی اور چڑیا، تم دونوں نے بہت اچھا مشورہ دیا ہے، میں ضرور خیال رکھوں گا اپنے گھونسلے کا۔ چڑیا نے کبوتر سے کہا، دیکھو، تم اب باقی اپنے جاننے والوں کو بھی یہ بتا دینا تاکہ سب ہوشیار رہیں۔ طوطی بولی، آؤ چڑیا، ہم کالو کوے سے اور اس کی گھر والی کو بھی بتا دیں۔ طوطی کی بات سن کر کبوتر نے کہا، کالو تو بہت مغرور کوا ہے، وہ کسی کی بھی بات نہیں مانتا، تو کیا وہ یہ بات مان جائے گا؟ چڑیا نے کہا، دیکھو کبوتر بھائی، کوئی مانے یا نہ مانے مگر ہم کو تو اپنی کوشش کرنی چاہیے۔ طوطی نے کہا، جی، بعد میں ہم کو پچھتانا تو نہیں پڑے گا۔ چڑیا اور طوطی کالو کے گھر کی طرف چلے گئے۔ راستے میں ان کو جو پرندہ نظر آ رہا تھا وہ سب کو سمجھاتے گئی، اور پھر کالو کوے کا گھر آ گیا۔ کالو گھر نہیں تھا۔ چڑیا اور طوطی نے اس کی گھر والی کو بتایا کہ وہ یہ بات سارے پرندوں کو سمجھا رہے ہیں، اس لیے ان کے پاس آئی ہیں۔ پھر طوطی نے کہا، کالو جب گھر آئے تو اس کو بھی بتا دینا۔ اور وہاں سے اپنے گھر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد کالو کوا گھر واپس آ گیا تو اس کی گھر والی نے کہا، چڑیا اور طوطی آئی تھی، انہوں نے کہا کہ برسات آنے والی ہے اور ہم سب کو اپنے گھونسلوں کی دیکھ بھال کر لینی چاہیے۔ کیوں نہ ہم اپنے گھونسلے کو بھی ایک نظر دیکھ لیں تاکہ ہم برسات میں پریشان نہ ہوں۔ کالو نے کہا، اور سب تو پاگل ہیں، تم کو میرے ساتھ رہتے ہوئے اتنی دیر ہو گئی مگر تم کو عقل نہیں آئی؟ میں کوئی چھوٹا سا بچہ ہوں جو تم مجھ کو سمجھا رہی ہو؟ پھر کوی نے کہا، ہر وقت کا گھمنڈ اچھا نہیں، کبھی کسی کی بات سن بھی لینی چاہیے۔ کالو بولا، جاؤ اپنا کام کرو اور اپنے مشورے اپنے پاس رکھو۔ یہ کہہ کر کالو پھر باہر چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد برسات شروع ہو گئی اور اس دفعہ کافی بارش ہوئی اور لگاتار ہوتی رہی۔ کالو کے گھر میں پانی آنا شروع ہو گیا۔ کوی نے کالو سے کہا، آؤ ہم کوئی محفوظ جگہ کی تلاش کریں اور بارش رکنے کا انتظار کریں۔ پھر کالو نے کہا، یہ تھوڑا سا پانی کیا کہتا ہے، تم جاؤ ڈرپوک کہیں کی، مجھے نہیں جانا۔ کوی وہاں سے چڑیا کے گھر چلی گئی اور چڑیا کو کالو کے بارے میں بتایا۔ پھر چڑیا بولی، یہ کالو بھی ہر وقت ضدی بنا رہتا ہے، پتہ نہیں یہ کب بڑا ہوگا، تم پریشان نہ ہو۔ کوی بہن، میں کچھ کرتی ہوں، تم یہیں رکو۔
चिड़िया फिर चील के पास आई और चील से मदद का कहा। चील कालू घर गया और इसने देखा कालू बेहोश पड़ा है। चील कालू को अपने साथ चिड़िया के घर ले आया। कुछ वक्त के बाद कालू होश में आया और देखा कि वो चिड़िया के घर में है। कभी बोली, देखो अपनी जिद का अंजाम। फिर चील ने कहा, इतने जिद्दी होना ठीक नहीं, इस जिद से कभी नुकसान भी हो जाता है। कालू ने सबसे वादा किया कि अब वो कभी जिद नहीं करेगा।